اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ ہم پڑھنے لگے ہیں ارسطوٹل تھیوری آف امیٹیشن۔ امیٹیشن مطلب کاپی، کسی چیز کی نقل کرنا، تقلید کرنا۔ اسے ہم کہہ تو دیتے ہیں یہ ارسطوٹل کی تھیوری ہے، لیکن یہ ارسطوٹل کی نہیں ہے، یہ ارسطوٹل کے ٹیچر پلاٹو کی تھیوری ہے۔ فرسٹ ٹائم یہ تھیوری انٹروڈیوس پلاٹو نے کروائی تھی، اس کے بعد ارسطوٹل نے یہ تھیوری انہیرٹ کی تھی پلاٹو سے۔ ارسطوٹل نے اس تھیوری میں نئی ڈائمینشنز دی تھیں، انہیں نئی راہیں اس میں نکالی تھیں اور اسے پازیٹیو وے میں یوز کیا تھا۔ تھیوری ایک ہی تھی، بات ایک ہی تھی، لیکن ان دونوں فلاسفرز کے نظریات مختلف تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچا۔ یہ تھیوری ہے کسی چیز کو کاپی کرنے کے بارے میں۔ ارسطو کا اور خیال تھا، پلاٹو کا اور خیال تھا۔ پلاٹو کہتا تھا کہ کسی چیز کی کاپی کرنا اور اسے ریئلٹی سے بہت دور لے جانا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، جبکہ ارسطو کہتا تھا یہی بات تو ٹھیک ہے، جب ہم کسی چیز کی کاپی کرتے ہیں تب اس میں نیو آئیڈیاز بھی آنے لگتے ہیں۔ اس طرح نئی نئی کریشنز ہوتی ہیں، نیو آئیڈیاز آتے ہیں اور ایک نئی چیز بن کر سامنے آتی ہے، نیو انوینشنز ہوتی ہیں۔ پلاٹو کہتا ہے کہ تھیوری آف امیٹیشن کاپی کا نام ہے اور یہ ریئلٹی سے بہت دور کی چیز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا کنسیپٹ نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کی کاپی کریں، جبکہ ارسطوٹل نے تھیوری آف امیٹیشن کو امیجنیٹو ریکنسٹرکشن آف لائف کا نام دیا، یعنی تخیل میں، خیالوں میں اس نے زندگی کی دوبارہ سے تعمیر کا نام دیا اسے۔ ارسطوٹل تھیوری آف امیٹیشن کو زندگی کا فنڈامنٹل پوائنٹ کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم بہت سی چیزیں امیجن کر کے اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں، جیسے پوئٹس ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں جس طرح کے بھی چیلنجز ہوں، ہرڈلز ہوں، بیریئرز ہوں، لیکن وہ اپنی پوئٹری کو اتنا خوبصورت بناتے ہیں اپنی امیجنیشن پاور سے۔ وہ امیجن کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں، انہیں تو کوئی غم ہی نہیں۔ تو یہ ہوتی ہے تھیوری آف امیٹیشن۔ تھیوری آف امیٹیشن کے دو کمپلیکسز بیان کیے گئے ہیں، امیٹیشن اور ایکشن۔ پلاٹو کی تھیوری آف امیٹیشن پر زیادہ انفلوئنسی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ ریئلٹی سے بہت دور ہے۔ جس طرح پوئٹس کے ورکس ہوتے ہیں، نظمیں ہوتی ہیں، غزلیں ہوتی ہیں، یہ ریئلٹی سے بہت دور ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں امیجن کی گئی ہوتی ہیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ یا جس طرح ایک پینٹر ہوتا ہے، وہ کسی ایگزسٹڈ آئیڈیا پہ ورک کرتا ہے، وہ اپنا نیو آئیڈیا نہیں نکالتا۔ اگر وہ چیئر بناتا ہے تو بالکل وہی چیئر جو ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے انسیسٹرز نے بھی وہی چیئر دیکھی، ہم بھی وہی چیئر دیکھ رہے ہیں، یہ کاپی ہو رہی ہے، تو یہ آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو سارے آئیڈیاز کاپیڈ ہوتے ہیں، اس طرح تو کاپی ہو رہی ہے، یہ تو پھر کاپی ہوتی چلی جائے گی اور یہ ریئلٹی سے بہت دور چلے جائیں گے۔ پلاٹو کو امیٹیشن کا کنسیپٹ زیادہ پسند نہیں آتا ہے، تو وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ریئلٹی سے بہت دور کی چیز ہے، اس میں ریئل کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ کاپیڈ ہے۔ پھر آتے ہیں ارسطوٹل، ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں، وہ اسے بیسک ہیومن نیڈ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی کے لیے امیٹیشن بہت ضروری ہے۔ ارسطوٹل کہتے ہیں تھیوری آف امیٹیشن تو ہمیں ٹروتھ اور نالج کی طرف لے کے جاتی ہے، ہمیں سچائی کی طرف لے کے جاتی ہے، یہ تو انسانوں کے لیے خوبصورت گفٹ ہے، یہ تو ہم کسی سے لے سکتے ہیں اور خود سروائیو بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، یہ تو سورس آف سروائیول ہے۔ اٹ گیوز اس پلیئر۔ ہیومنز ریلائی آن امیٹیشن ٹو لرن۔ ہماری لرننگ کے لیے بھی ہمیں امیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارسطوٹل نے موڈ آف لرننگ کو بھی اس سے ایسوسیٹ کر دیا ہے۔ ارسطوٹل کہتا ہے انسان کا زندگی میں بہت سے غموں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کچھ غم اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن سے سروائیو کرنا بھی شاید مشکل ہو، لیکن یہ امیٹیشن ہی ہوتی ہے جو ہمیں سورس آف پلیئر دیتی ہے۔
کچھ ٹائم کے لیے ہم اس غم سے دور ہو جاتے ہیں، ہمیں وہ غم بھول جاتا ہے، ہم کچھ اور امیجن کر لیتے ہیں، یعنی ہم خیالوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور ہم ان غموں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایرسٹوٹل کہتا ہے کاپی کرنا اچھی بات ہے، کاپی کرتے رہنا چاہیے، اس طرح نیو آئیڈیاز متعارف ہوں گے، نیو کریشنز سامنے آئیں گی۔ نیکسٹ ایرسٹوٹل بات کرتا ہے امیٹیٹیو آرٹ کی، جیسے ڈرائنگ، پینٹنگ، پوئٹری۔ یہ ساری چیزیں بھی ہماری پلیئر کے لیے ہیں، ہمیں خوشی دینے کے لیے ہیں۔ وہ کہتا ہے جو چیز انسان کو خوشی دے رہی ہے وہی تو بیسک ہیومن نیڈ ہے، وہی چیز تو ہمیں چاہیے، وہی چیز تو ہمارے لیے ضروری ہے جو ہمیں خوشی دے رہی ہے۔ یہ ہم کسی سے لے بھی سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، خود سروائیو کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم کسی دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہم کسی کا کوئی آئیڈیا کاپی کر سکتے ہیں، ہم خوش ہو سکتے ہیں، اپنی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں، اس آئیڈیا کو زندگی بہتر بنانے میں ہیلپ فل کر سکتے ہیں۔ پھر کوئی ہم سے آئیڈیا لے لے گا، وہ اپنی زندگی بہتر بنائے گا۔ اس طرح یہ سورس آف پلیئر ہے، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ پوئٹک امیٹیشن میں کچھ میڈیمز یوز ہوتے ہیں، اس کے 3 میڈیم ہیں۔ فرسٹ ون ہے ان دا مین یوزڈ، یعنی کس وے سے کچھ کاپی کیا گیا ہے، اس کے سورسز کیا تھے۔ ڈائریکٹلی کاپی کیا گیا ہے، کس حوالے سے کاپی کیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں مین۔ نیکسٹ ہے کائنڈز آف آبجیکٹس ریپریزنٹڈ، یعنی کس طرح کے آبجیکٹس کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے، یعنی ہم لائن کو شو کر دیتے ہیں سمبل آف بریوری کے لیے، شیر بہادری کی علامت ہے۔ یہ ہم امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم کسی اور چیز کو کسی دوسری چیز سے جوڑ رہے ہوتے ہیں، اس سے امیٹیشن کہتے ہیں۔ نیچر کو سمبل آف پیس مانا جاتا ہے، یہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ جو نیچر ہے وہ سمبل آف پیس ہے، امن ہے، تو یہ ہم نے امیٹیٹ کر دیا۔ تھرڈ ہے ان دا مینر آف ریپریزنٹیشن، یعنی کس وے سے وہ چیز ریپریزنٹ کی گئی ہے۔ فرسٹ ہے نیریشن، یعنی ہم بیان کر دیتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح امیٹیٹ ہو سکتی ہے یا کرنا چاہیے، جس طرح پوئٹس یوز کرتے ہیں اسے امیجنیشن کہتے ہیں۔ جو پوئٹس یوز کرتے ہیں وہ امیجن کر کے اپنی زندگی سے بہت دور کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ اس دنیا سے ہٹ کر سوچ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے خیالوں میں کسی کو بٹھایا ہوتا ہے سامنے اور سارا کچھ اسے سنا رہے ہوتے ہیں۔ پوئٹ ہمیشہ نیریٹو ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی چیز ہمیشہ سنا رہا ہوتا ہے، دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اور وے ہے ڈرامیٹک وے، یعنی کوئی سٹوری پرفارم کی جاتی ہے اور اس پر ایکٹ بھی کیا جاتا ہے۔ دونوں کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھا جائے تو ایرسٹوٹل کے کنسیپٹس ریلائبل ہیں۔ ہیومنز بہت سی سفرنگز فیس کرتے ہیں، بہت سی ہرڈلز فیس کرتے ہیں، تو امیٹیشن سورس آف پلیئر ہے ان کے لیے، یہ تو ہیپینس کا سورس ہے۔ ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، سمجھ آ گئی ہے تو لائک کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔